اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند کریم نے جناب حضرت علی علیہ السلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں نازل ہوئے تو عرش کے ملائکوں کو یہ خبر مل گئی کہ جناب حضرت علی علیہ السلام کے گھر خوشی ہے اور محمد کا بیٹا آیا ہے جس کا نام حسین ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو حسین کے ابجد بتاؤں۔ یہ کے 8 بنتے ہیں، یہ کے 2 بنتے ہیں، سین کے 60 بنتے ہیں، نون کے 50 بنتے ہیں۔ ان ساروں کو جمع کرو تو 128 بنتا ہے، یعنی کہ 128 جب آپ لکھیں گے تو 12 امام پہلے آپ کو نظر آ جائیں گے اور پیچھے 8 کا حصہ رہ جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ یا حسین لکھا ہوگا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے مالک کو حسین کا لقب دیا، حسین اس کا نام رکھا گیا۔ یہ 12 امام کی طرف اس کا اشارہ ہے اور 8 جنتوں کی طرف میں اس کا اشارہ دیتا ہوں۔ تو جب یہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر نازل ہوئے تو عرش کے ملائک آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آ رہے تھے جناب حضرت علی علیہ السلام کے گھر مبارک دینے کے لیے مدینہ پاک میں محلہ بنی ہاشم میں۔ تو پطرس ایک فرشتہ تھا، وہ اس کے پر کٹے ہوئے تھے، وہ پروں سے معذور تھا، پرواز نہیں کرتا تھا۔ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا یہ سارے عرش کی مخلوق بڑی خوش ہے، کیا بات ہے، کون سی کوئی نئی خبر ہے جس پہ عرش کی ہر چیز خوش ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا حضرت علی علیہ السلام کے گھر حسین بادشاہ نازل ہوا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تیرے تو پر نہیں ہے، تو پرواز کیسے؟ اس نے کہا میرے ساتھ امداد کرو، مجھے اٹھا کر لے جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پطرس فرشتے کو اٹھایا اور آ کے مدینہ پاک میں لے آئے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام نازل ہوئے تھے۔ تو جھولے کو حضرت جبرائیل نے جھولیاں بھی دیں، لولیاں بھی دیں اور جھولے کو ہلاتا بھی رہا اور پطرس کے پر بھی مس کرتا رہا۔ پطرس کا جب یہ پر مس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ پر دوبارہ دے دیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے یہ پر مس کیا پطرس کا جھولے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے پطرس کو دوسرا پر بھی دے دیا۔ پطرس نے مولا حسین بادشاہ کا شکریہ ادا کیا، مولا یہ تیرا معجزہ ہے، میں تو معذور ہو چکا تھا، میرے تو پر ختم ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے، تیری جھولے سے میں نے پر مس کیے، مجھے خداوند کریم نے پھر پرواز کا موقع دے دیا، میں تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری زندگی ایسے گزاری۔ 7 محرم کو کربلا معلیٰ میں آیا، پانی بند ہو گیا۔ 9 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ میں کچھ ہدایات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یزید ملعون آج کی رات میں بھی سمجھ جائے۔ دوستو میں آپ کو یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا تھا، یہ جنگ کیوں ہوئی تھی۔ سب سے انسان کی جو جسم میں حسرت والی چیز ہے، جو بہت لالچی ہے، وہ آنکھ ہے۔ آنکھ جب کسی چیز کو دیکھتی ہے تو آنکھ فوراً دماغ کو اطلاع دیتی ہے، پیغام دیتی ہے کہ یہ فلاں گاڑی، فلاں بلڈنگ، فلاں بندہ خوبصورت ہے، اور دماغ فوراً دل کو کہہ دیتا ہے کہ فلاں بندہ اتنا امیر ہے، اتنی اس کی گاڑیاں، اتنی اس کی کوٹھیاں، اتنے اس کے محل ہیں، اتنا وہ خوبصورت ہے۔ تو یہ حسد جب آتا ہے تو یزید ملعون کو حسد ہوا۔ یزید ملعون نے دیکھا کہ یہ تو نواسہ رسول ہے، میں کہتا ہوں محمد کا بیٹا ہے۔ یہ محمد کا بیٹا جب وہ دیکھتے تھے تو وہ ان سے حسد کرتے تھے، ہر دعا اللہ تعالیٰ ان کی سنتا تھا، روزانہ یہ معجزے کرتے تھے۔ تو یزید ملعون کو ان سے حسد تھا۔ اس نے اس حسد کے تحت جب حضرت امام حسین علیہ السلام عمرہ کرنے گئے مکہ شریف، تو امام حسین علیہ السلام کے پیچھے یزید نے اپنا لشکر بھیج دیا اور اس کو کہا کہ تو میری بیعت کر،
بیعت وہ اس چیز کی کرواتا تھا، رنجش اس بات بھی تھی، یہ یزید کو یہ حسد تھا۔ یزید کی 2 شادیاں ہیں، اگر آج تک آپ کو کسی نے بتایا یا نہیں بتایا میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی شادی جب یزید نے کی تو وہ جو دلہن تھی وہ اپنے پچھلے گھر سے ایک بچی ساتھ لائی تھی، تو اس نے پھر دوسری شادی کی، اتنے میں وہ بچی جوان ہو گئی، تو یہ یزید اس بچی پہ آنکھ رکھتا تھا، اور یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجا کہ میں نے ایک پودا لگایا ہے، وہ اب اس کا پھل پک گیا ہے، کیا میں کھا سکتا ہوں؟ میرے لیے وہ حلال ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اس کو چھری سے کاٹ، اگر اس سے خون آ جائے تو وہ تیرے اوپر حرام ہے وہ پھل، اور اگر اس سے خون نہ آئے تو پھر حلال ہے۔ لیکن وہ چونکہ بچی تھی، وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس بچی سے نکاح کر لوں، یہ میرے اوپر حلال ہو جائے۔ تو میرے دوستو، یزید ملعون شریعت کو پامال کرتا تھا، اس کی حسد بھری نگاہیں تھیں، اس کی لالچی نگاہیں تھیں، وہ محمد کے بیٹوں کو دیکھتا تھا، وہ جناب حضرت علی علیہ السلام کو دیکھتا تھا، وہ پاک محمد کو دیکھتا اور حسد کرتے تھے، وہ خاندان سارا حسد کرتا تھا ان سے۔ اور اس نے پھر کہا اگر میری بیعت تو نہیں کرتا، میرا کہنا تو نہیں مانتا، میری بیعت کر۔ اس نے امام حسین علیہ السلام نے کہا میں نے بیعت نہیں کرنی، میں نے اللہ کی پاک شریعت نان محمد کی شریعت کو پامال نہیں کرنا، یہ سوچ بھی نہیں۔ اس نے کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ تو یہ اس نے خانہ کعبہ چھوڑا، احرام اتارے امام حسین علیہ السلام نے، اور یہ کربلا معلیٰ کی طرف روانہ ہوا۔ تو 7 محرم کو یہ ان پہ پانی بند ہو گیا۔ 9 محرم کو اس نے ایک رات مہلت کی مانگی، اس رات ساری رات یہ بہن بھائی آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ مولا حسین بادشاہ قرآن پاک پڑھتا رہا، اور بی بی پاک مسافرہ شام زینب سلام اللہ علیہ بھائی کی گردن چومتی رہی۔ جب بھائی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا تھا تو بہن کے سر کے بال چومتا تھا۔ یہ راز قدرت تھا، یا وہ جانتی تھی یا وہ جانتا تھا۔ وہ وقت کا امام تھا، وہ امام کی بیٹی تھی، امام کی بہن تھی۔ دوستو، 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب 71 شہید کرا بیٹھا، جب یہ 71 شہید کرا بیٹھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز کی نیت کی، اور نماز کی نیت کر کے نماز کے لیے تیاری کر لی۔ تو اتنے میں شمر ملعون نے کھنڈی تلوار سے امام حسین علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا، تو جس طرح انسان ایسے مارتا ہے، اس ملعون نے اس کھنڈی تلوار سے مارا تاکہ یہ درد زیادہ ہو، زخم زیادہ ہو، اور وہ قاتل تھک گیا، مقتول نہ تھکا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام سجدے میں کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھایا، اور اس کو لالچ تھی کہ مجھے مربع زمین دولت مل جائے۔ یہاں میں آپ کو ایک فکرہ کہہ جاؤں، جو لوگ زمین مربع جائیدادوں کے لالچی ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ان کی آنکھ بھوکی ہوتی ہے، وہ یزید کے گروپ کے ہوتے ہیں، چاہے جو بھی ہو، چاہے میں کیوں نہ ہوں۔ اگر مجھے لالچ پڑ گئی تو میں یہ سمجھ لوں کہ میں یزید کے گروپ کا ہوں، میں حسین بادشاہ کے گروپ کا نہیں۔ حسین بادشاہ کے گروپ والا ہر وقت الحمد کی تسبیح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے رزق پہ شکر ادا کرے گا، اور وہ اپنی تکلیفات پہ دیکھ کر شکر ادا کرے گا۔ تو اس کے بعد شام غریبہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شام غریبہ کا سلسلہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے۔ تو حضرت ریب علیہ السلام مدینہ میں آئے تھے، یہ دونوں شہزادے باغ میں کھیل رہے تھے، تو ریب پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا مولا میری اولاد نہیں ہے۔ تو نبیوں کے سردار نے لوح محفوظ کی تختی کی طرف دیکھ کر کہا ریب تیرے بچے نہیں ہیں، تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ تو ریب روتا ہوا مدینے کے باغ سے گزر رہا تھا، حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ پڑی، یہ تو میرا صحابی جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا ریب ادھر آ۔ دوسرے دیکھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے اور یہ میرے نام سے واقف ہے، وہ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پاس آیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں روتا ہے ریب؟ اس نے کہا روتا اس لیے ہوں، تیرے باب محمد کے پاس آیا تھا، میں حسین بادشاہ کو محمد کا بیٹا کہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنے عورتیں لے آؤ، عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے بیٹے لے آؤ۔ تو پاک محمد کا تو بیٹا نہیں تھا، وہ تو حسن مجتبیٰ اور حسین بادشاہ کو لے کر گیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ریب رو نہیں، تو میرا دوست ہے، تو میرا صحابی ہے، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں نان محمد کے پاس۔ نان محمد کے پاس گیا،
نبوت کھڑی ہو گئی امامت کی قدر میں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ جلال تھا اور کہنے لگا نانا محمد تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا میں جانتا ہوں، یہ رائب ہے۔ رائب، اس نے کہا یہ میرا دوست ہے۔ اس نے کہا تو یہ اولاد مانگنے آیا تھا، آپ نے ان کو انکار کر دیا۔ اس نے کہا بیٹا تو لوح محفوظ کی تختی کی طرف دیکھ، ریب کی اولاد نہیں ہے۔ اس نے کہا ریب ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں نانا محمد کہ ریب کی اولاد لوح محفوظ کی تختی پہ نہیں ہے، لیکن قسمت میں جو نہیں وہ مانگ حسین ابن علی سے، جو تقدیر بدلتا ہے وہ علی کا لال بدلتا ہے۔ اس نے کہا نانا محمد میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کر۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے دعا مانگی، پاک نبیوں کے سردار نے آمین کہی۔ جہاں امامت دعا مانگ رہا ہے وہاں نبوت آمین کر رہی ہے۔ لوح محفوظ کی تختی پہ ایک بیٹا لکھا گیا، 2 3 4 5 6 7 تک۔ امام حسین علیہ السلام نے جب 7 بیٹے لے دیے ریب کو، ریب کے قدموں پہ جھک گیا، قدم بوسی کی اور کہا مولا تیرا بہت بڑا احسان ہے اور یہ احسان میں کیسے چکاؤں گا، کبھی تو میرا مہمان آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ایسا وقت آئے گا میں 10 محرم کے بعد میں انشاءاللہ آؤں گا۔ تو ریب اپنے گھر میں تھا، اس کو پتہ چلا کہ مدینے کے سردار آ رہے ہیں، تو ریب اپنی چھت کے اوپر تھا، تو ان کا قافلہ شام غریباں کا گزرا، ان مسافروں کا قافلہ گزرا، تو ریب نے اس قافلے کو روکا اور عمر بن سعد لعنتی کو کہا کہ یہ جو سر قرآن پاک پڑھ رہا ہے یہ مجھے چاہیے۔ اس نے کہا اس کے لیے میں نے اتنے دینار لینے ہیں۔ تو ریب نے کہا میں دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ ریب نے ایک تھیلی اس کو دے دی اور سر اپنے گھر لے گیا، اپنی چھت کے اوپر لے گیا، اس کو چوما، اس کا شکریہ ادا کیا، اس کو گلے سے لگایا اور اپنے ایک بیٹے کو ذبح کر کے نیزے نوکا پہ سر بیر بھیج دیا۔ تو عمر بن سعد لعنتی نے کہا ریب یہ وہ سر نہیں ہے جو محمد کے بیٹے کا سر ہے، وہ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ لوگوں یہ جانتے تھے، لیکن یہاں کی حسد تھی، یہاں کی لالچ تھی، یہ جانتے تھے کہ محمد کا بیٹا قرآن پڑھ سکتا ہے دنیا میں، اور نیزے پہ قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، نہ پڑھا ہے نہ پڑھے گا قیامت تک۔ یہ فاطمہ الزہرا کے لال کا معجزہ تھا، اللہ کے عاشق کا معجزہ تھا۔ اس نے دوسری مرتبہ آیا، اس نے دوسرے بیٹے کو ذبح کیا، حتیٰ کہ اس نے 7 بیٹے ذبح کر کے 7 کو نیزے پر چڑھا کے عمر بن سعد کے سامنے پیش کیا۔ عمر بن سعد لعنتی نے کہا یہ وہ سر نہیں ہے، یہ علی کے بیٹے کا سر نہیں ہے، علی کے بیٹے کا وہ سر ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے۔ تو اخیر پہ حضرت ریب علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کا سر دے دیا اور یہ قافلہ شام پہنچ گیا۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا تو شام کی نجس عورتوں نے خوشیاں منائیں کہ ملعون یزید نے جنگ جیت لی ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے کے جو سید ہیں ان کو قید کر کے لا رہا ہے۔ وہ 2000 نجس عورتیں ڈانس کرتی تھیں، ناچتی تھیں، تو حضرت عباس کا سر جلال میں آیا تو وہ نیزے سے اس نے پرواز کی، وہ کبھی اس دیوار پہ لگتا تھا، کبھی اس دیوار پہ ہائے شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام کا ورد کرتا تھا اور وہ ٹکراتا تھا۔ تو میرے دوستو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے نبی کی اولاد پہ، اخیر وجہ کیا تھی؟ یہ کلمہ گو تھے اور کسی نے بھی ان کو شہید نہیں کیا، صرف کلمہ گو تھے اور کہتے تھے ہماری نماز کی دیر ہو رہی ہے، جلدی آ ہم تجھے ذبح کرتے ہیں۔ یہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، یہ یاسین کی صورت بھی پڑھتے تھے اور یاسین کو مانے کو کاٹ بھی رہے تھے۔ میرے دوستو یہ یزید ملعون نے اپنے تخت پہ بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے میز کے نیچے رکھا اور اس کو چھڑی مارتا تھا، اور اس نے اتنا ظلم کیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ملعون اکثر جو ہے نا یہ اپنے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے کالا لباس پہنتا تھا، اس کی کیونکہ اس کو حبس کی بیماری ہو گئی تھی۔ حبس کی بیماری کی پہلی ابتدا یزید ملعون سے نکلی ہے، جیسے جلد سفید نکل آتی ہے۔ تو یہ ملعون یہ ملعون بعد میں معافی مانگتا رہا، لیکن اس کی معافی نہیں تھی۔ یہ ملعون کو اس کو قبر نصیب نہیں ہوئی، زمین نے کہا ہم نے اس کو نہیں لینا، پانی میں پھینکا گیا، پانی نے کہا اس کو بہر پھینکو، یہ ملعون ہے، یہ لعنتی ہے، اس نے فاطمہ الزہرا کا جگر ہلایا۔ میرے دوستو جتنی بھی کرو مولا علی مشکل کشا علی کے ماننے والے، مولا علی مشکل کشا علی کے ماننے والے، جب ہم لوگ قبر میں جائیں گے تو تلقین میں 2 فرشتے آئیں گے، ان فرشتوں کے ساتھ ایک کرسی لگی ہوگی،
وہ کرسی مولا علی مشکل کشا کی ہوگی، وہ پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا نبی کون ہے، قیامت کا دن ہر چیز کا منظر وہ دکھائیں گے۔ میرے دوستو ادھر بھی مولا علی مشکل کشا علی آئے گا، اور کوئی نہیں آئے گا، کوئی یہاں کا پیر دنیا کا نہیں آئے گا، ادھر بھی وہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا آئے گا۔ تو میرے دوستو آپ لوگ اپنی زندگی میں اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرو، ذکر اہل بیت کرو، اللہ کو راضی کرو، آل محمد کو راضی کرو، اور اپنی بقایا زندگی کو عبادت میں شریک کرو۔ ہر کام وہ کرو جس میں دیکھو کہ ہمارا رزق کہیں خراب تو نہیں ہو رہا، ہمارا رزق کہیں ناپاک تو نہیں ہو رہا۔ وہ رزق لو جس میں زکوٰۃ بھی ادا کرو، وہ رزق اللہ تعالیٰ سے مانگو جس میں خمس بھی پاک کا حصہ دو۔ میرے دوستوں میرے حق میں دعا کرنا، میں آپ کے حق میں دعا کروں گا، پاکستان کے لیے خاص کر دعا کرنا، اور ہماری آرمی کے لیے دعا کرنا۔ جو لوگ ہمارے اس پاکستان کے لیے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، چاہے ہاسپٹل میں دے رہے ہیں، چاہے سکولوں میں دے رہے ہیں، چاہے کالجوں میں دے رہے ہیں، چاہے بینکوں میں دے رہے ہیں، چاہے فوج میں، چاہے پولیس میں، چاہے جس محکمے میں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو پاکستانی غیر ملکوں میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ کسی مشکل میں بھی ہیں تو میں ان کو ایک عمل بتاتا ہوں، وہ یہ عمل کریں۔ الف لام میم، الف لام میم کا مقصد ہے آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ بحق یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔